بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں ہم محاورات پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہاف پیج پڑھ بھی لیا اور یاد بھی کر لیا۔ اب نیکسٹ ہاف پیج، آستین چڑھانا، لڑائی کے لیے تیار ہونا۔ انور تو بات بات پر آستین چڑھا لیتا ہے، یعنی انور تو بات بات پر لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آستین چڑھانا اچھی بات نہیں، آستین چڑھانا اچھی بات نہیں، یعنی ہر وقت لڑائی کے لیے تیار نہیں رہنا، بلکہ اپنے اندر صبر پیدا کرے، اپنی پرسنالٹی ایسی بنائے جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، جس میں جھوٹ نہ ہو، اچھے انسان بنے، اچھے سٹیزن بنے، اچھے شہری بنے۔ جب آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ آپ کو ہر فیلڈ میں کامیابی دے گا۔ آپ لوگوں کا ایک مشن ہے کہ آپ لوگوں نے پائلٹ بننا ہے، تو پائلٹ بننے کے لیے صرف سٹڈی نہیں چاہیے، بلکہ پائلٹ بننے کے لیے آپ کو اپنی پرسنالٹی بھی بنانی پڑے گی۔ ہمیشہ اچھے کام کیا کریں، ریسپانسبل بنے، ٹھیک ہے، صبر کیا کریں، جھگڑے نہیں کیا کریں۔ آسمان سے باتیں کرنا یعنی بہت بلند ہونا۔ جیسے آپ کے سامنے ایک بلڈنگ بنی ہے، وہ بہت بلند ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے یہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت بلند ہونا۔ جیسے ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کوہ ہمالیہ، تو کوہ ہمالیہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، یعنی بہت بلند ہے وہ۔ آنتوں کا قل هو اللہ پڑھنا، سخت بھوک لگنا۔ ایک بندے کو بہت بھوک لگی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں یار آنتوں کا قل هو اللہ پڑھنا۔ بھائی کانا جلدی لاؤ، میری آنتیں قل هو اللہ پڑھ رہی ہے۔ قل هو اللہ احد والا سے انہوں نے ایک محاورہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان ٹوٹنا، سخت مصیبت پیش آنا۔ والد کے فوت ہو جانے سے بیچارے امجد پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اللہ سب کے والدین کو صحیح سلامت رکھے، اور جن کے والدین فوت ہوئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور ان کو صبر دے۔ سخت مصیبت پیش آنا، والد کے فوت ہو جانے سے بیچارے امجد پر سخت مصیبت آ گیا، یعنی آسمان ٹوٹ پڑا، سخت مصیبت آ گیا۔ اللہ تلے کرنا، اللہ تلے کرنا، فضول خرچی کرنا۔ اگر تم اسی طرح اللہ تلے کرتے رہے تو ایک دن بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اسی طرح فضول خرچی کرتے رہے تو ایک دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اور خدا نخواستہ آپ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اینٹ سے اینٹ بجانا، تباہ کرنا۔ اینٹ سے اینٹ بجانا یعنی نیست و نابود کرنا، تباہ کرنا۔ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یعنی نادر شاہ نے جب دلی پہ حملہ کیا تو پورے دلی کے شہر کو نا اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، یعنی سب کو جو ہے وہ تباہ کر دیا تھا۔ فتح حاصل کی تھی نا نادر شاہ نے۔ الٹی گنگا بہانا، دستور کے خلاف کام کرنا، یعنی لوگ جو ہے نا ایک خاص طریقے سے کام کر رہے، ایک خاص دستور ہے ایک علاقے کا، اور آپ آ کے جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے وہ کام کرنے لگو، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں الٹی گنگا بہانا۔ کیوں الٹی گنگا بہاتے ہو؟ شادی کے موقع پر مرثیہ خوانی شروع کر رکھی ہے۔ شادی کے موقع پر لوگ گانا شانا گائے، خوشی منائے، اور مرثیہ تو تب پڑھتے ہیں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، تو شادی کے موقع پہ ایسے الٹا کام کرو گے تو لوگ کہیں گے تم تو الٹی گنگا بہا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ انگلیاں اٹھانا یعنی اشارے ہونا، مجلس میں داخل ہوتے ہی ان پر انگلیاں اٹھنے لگی، لوگ اس کی طرف اشارے کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ انگلی رکھنا، عیب نکالنا، میرے کام پر کوئی شخص انگلی نہیں رکھ سکتا، یعنی میرے کام میں کوئی بھی بندہ عیب نہیں نکال سکتا، جو کام میں کر لوں وہ 100% پرفیکٹ ہوتا ہے۔ آئیں بائیں شائع کرنا یعنی فضول باتیں کرنا، کلیم سے جب کوئی جواب نہ بنا پڑا تو آئے بائے شائع کرنے لگا، یعنی ایک لڑکے نے غلطی کی ہے اور جب ٹیچر نے اس سے پوچھنا شروع کیا
تو اس کو جواب تو آ نہیں رہا تھا کیونکہ اس نے غلطی تو کی تھی، تو وہ آئے بائے شائع کرنے لگا. ٹھیک ہے. الٹی پٹی پڑھانا، بہکانا یا بدزن کرنا. خلیل ہر ایک کو الٹی پٹی ہی پڑھاتا رہتا ہے، یعنی ہر ایک کو بہکاتا رہتا ہے، بدزن کرتا ہے، ذہن چینج کر رہا ہے لوگوں کا، غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اودم مچانا یعنی بہت شور کرنا. شریر لڑکے یعنی جو شرارتی لڑکے ہوتے ہیں وہ ہر وقت اودم مچاتے رہتے ہیں. شریر لڑکے ہر وقت اودم مچاتے رہتے ہیں. اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مارنا یعنی اپنا نقصان خود کرنا. جو لڑکے آوارہ گردی کرتے ہیں یعنی کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر گھوم رہے، پورا دن گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آوارہ گردی کرنا، اپنا ٹائم ضائع کرنا. وہ اپنے آپ کو خود نقصان دے رہے، وہ اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار رہے. ٹھیک ہے. اپنے اڑائی اپنے اڑائی چاول الگ گلانا یعنی اپنی رائے سب سے الگ رکھنا. یعنی پوری محفل میں لوگوں کی ایک رائے ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے، لیکن انور جو ہے وہ اپنے اڑائی چاول گلتا رہتا ہے، یعنی اپنی رائے سب سے الگ رکھتا ہے. یعنی انور اس وقت شک دور کر لو، انور اس وقت شک دور کر لو بعد میں اپنے اڑائی چاول گلاتے پھرو گے. یعنی اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو سب کے سامنے بتا دو، ورنہ بعد میں پھر کہو گے کہ یار یہ بات تو مجھے قبول ہی نہیں ہے، یہ بات تو میں ایگری نہیں کرتا. تو اس لیے اگر کوئی شک ہے تو ابھی دور کر لو. آوازیں کسنا، مذاق اڑانا. بھائی کسی کے اوپر بھی آوازیں کسنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی پر خواہ مخواہ آوازیں کسنا شریف آدمی کا کام نہیں ہے. شریف آدمی کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. ٹھیک ہے. انگاروں پر لوٹنا، بے قرار ہونا. ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں انگاروں پر لوٹ رہی ہے. ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں انگاروں پر لوٹ رہی ہے یعنی بہت بے قرار ہے. تو یہ میں نے اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ پڑھا لیا کیونکہ آج میں نے انگلش نہیں پڑھانا تھا اور رات کو بھی میں نے اردو نہیں پڑھایا تھا، تو رات کو میں نے انگلش زیادہ پڑھا لیا، آج اردو زیادہ پڑھا لیا، تو یہ بیلنس ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں 3 ہوم ورک دے رہا ہوں. اچھا مجھ سے اکثر کلاس میں لڑکے چیٹ پہ پوچھتے ہیں، دن کو میں آفس میں ہوتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان کو میں ریپلائی دوں کہ سر ہوم ورک کیا ملا ہے. تو ہوم ورک یار جو کچھ بھی میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں وہی ہوم ورک ہے. بس میتھ کا میں نے جتنا پڑھا لیا وہی ہوم ورک ہے، سائنس کا میں نے جو پڑھا لیا وہی ہوم ورک ہے، اردو کا میں نے جو پڑھا لیا یہی ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. تو یہی آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ سب لوگوں کو بیٹا ہوم ورک سمجھ آ گیا؟ یس سر. یس سر. اوکے. یہ جو میں نے اردو پڑھا دیا ہے اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو سر. اوکے. اوکے اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں سے پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خوب اسٹڈی کرنا، اپنے مشن کو اپنے سامنے رکھنا کہ ایک دن آپ لوگوں نے انشاءاللہ کیڈٹ کالج جوائن کرنا ہے اور اچھے مارکس کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کو کامیابی دے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.